منصب اور رمشا رات کو تھانہ پہنچے۔ اگلے روز میمونہ کے دیور عرفان کا ولیمہ تھا۔ اتوار کی دوپہر ولیمہ اٹینڈ کرنے میں گزری۔ منصب کی وہیں راشد سے ملاقات ہوئی۔ اس وقت اگرچہ وہ بہت سارے دوستوں میں گھرے بیٹھے تھے اور کسی خاص گفتگو کا موقع نہ تھا، تو راشد نے اجازت لیتے وقت چپکے سے اشارہ دیا تھا کہ اسے منصب کو بہت کچھ خاص بتانا ہے۔ منصب کے لیے اس کا کہنا ہی کافی تھا۔ راشد سے ماضی میں وہ ارحم سے متعلق معلومات لیتا رہا تھا۔ اس نے کال کر کے میمونہ سے کہا کہ رمشا کو وہ اپنے گھر ساتھ ہی رکھے، وہ ایک دوست سے مل کر گھر آئے گا۔ پھر ولیمہ ختم ہونے پر وہ راشد کے ساتھ ہی وہاں سے نکل آیا۔ راشد اسے اپنی کار میں اپنے ڈیرے میں لے آیا۔ یہاں کے کلچر میں تقریباً ہر گھر میں مردانہ حصہ موجود ہوتا ہے۔ وہ راشد کے ساتھ اس کی مردانہ بیٹھک میں اکیلا تھا۔ راشد بلا وجہ ہی آؤ بھگت میں لگ گیا۔ یہ سب چھوڑو یار، ابھی اتنا ڈٹ کر ولیمہ کھایا ہے۔ منصب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بٹھا لیا۔ کھانے کے بعد چائے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے بیٹھ گیا۔ ہاں لیکن صرف چائے۔ اوکے تو اب سناؤ، کیا حالات ہیں حویلی کے؟ یار بڑی دھوم مچی ہے آج کل کسی پہاڑن حسینہ کی، وہ بھی سسپینس پھیلاتے نزدیک آ بیٹھا۔ منصب پہلے ہی جملے پر چونک گیا۔ کیا مطلب؟ یار میں ارحم خان کی بات کر رہا ہوں۔ اس کی حویلی؟ میں بھی اسی کی بات کر رہا ہوں میرے بھائی، اور مجھے لگا شاید تمہیں بھی اڑتی اڑتی خبر مل چکی ہوگی، لیکن تم تو بالکل ہی بے خبر لگتے ہو۔ تو سنو۔ راشد نزدیک ہو بیٹھا۔ ارحم خان کی حویلی میں آج کل ایک عورت گھومتی پھرتی ہے، پریگننٹ ہے اور ہماری پشتو سے کچھ الگ پہاڑی زبان بولتی ہے۔ ارحم خان کا ڈرائیور فرمان میرا جاننے والا ہے۔ ایک دن خود ہی مزے لے کر بتا رہا تھا کہ پرانی بہو تو میکے میں بیمار پڑی ہے اور ارحم خان نئی بیوی لے کر آیا ہے۔ اچھا، کب سے؟ منصب کے لیے یہ بالکل نئی بات تھی، بس یہی کوئی مہینہ بھر سے۔ ویسے اس لڑکی کو چھپانے کی بڑی کوششیں ہو رہی ہیں، کہیں آنے جانے نہیں دیا جاتا، نہ ہی ارحم نے کھل کر کسی سے بات کی ہے۔ خفیہ رکھا جا رہا ہے معاملے کو۔ اب پتہ نہیں بیوی ہے بھی کہ نہیں۔ منصب کا لہجہ پر سوچ ہوا۔ اور اس کے علاوہ کوئی اور بات؟ بس یہ ارحم خان کی شادیوں کے معاملے شروع سے بڑے مشکوک ہیں۔ نہ پہلی بیوی کو کسی نے دیکھا، نہ یہ اب والا معمہ کسی کی سمجھ میں آ رہا ہے۔ لیکن یہ کیسے پتہ چلا کہ وہ ارحم کی بیوی ہے؟ کیا پتہ بیوی کی کوئی رشتہ دار ہو اور کسی وجہ سے آئی ہوئی ہو حویلی میں۔ اگر ایسا ہوتا میرے بھائی تو اس کو چھپانے کا کیا مطلب؟ اور فرمان بتاتا ہے کہ وہ ارحم کے ساتھ گاڑی میں اکیلے گھومنے جاتی ہے۔ وہ حویلی کے اندر کا بندہ ہے اور پورے وثوق سے یوں ہی نہیں کہہ رہا تھا۔ کہتا ہے چترال کی پہاڑی زبان بولتی ہے۔ دیکھنا منصب، یہ وہی چترالی لڑکی نکلے گی جس کے قصے ارحم خود سنایا کرتا تھا۔ بالآخر اس کو لے ہی آیا۔ اچھا ویسے تمہارا کیا انٹرسٹ تھا اس سارے معاملے میں؟ راشد کو اچانک خیال آیا۔ پولیس کا کچھ معاملہ ہے کیا؟ ہاں پولیس کا ہی سمجھ لو۔ دراصل اس کی بیوی جس کا تم بتا رہے تھے کہ بیمار ہے، اس کے میکے میں میرا ملنا جلنا ہے۔ اچھا؟ راشد کو حیرت ہوئی۔ یار پھر تو وہ بہت کچھ جانتی ہوگی۔ تو وہ نہیں، اس کا دماغی علاج ہو رہا ہے، ابھی وہ کچھ بتانے کی حالت میں نہیں۔ اس لیے بھی یہاں کی باتیں جاننا بہت ضروری ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ منصب نے سہولت سے راشد کو بتا دیا، کیونکہ راشد بہت دیرینہ اور قابل اعتماد دوست تھا۔ وہ بھی سنجیدگی سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ یار ایک تو تم دور بہت چلے گئے ہو، ملنا جلنا بھی دیکھو کیسے اتفاق سے ہو پاتا ہے۔ تو تم آ جایا کرو میادم، کسی نے روکا ہے کیا؟ منصب ہنس دیا۔ ہاں امی کہہ رہی تھیں جائیں گے، لیکن پہلے شاید یہاں تمہاری بڑی سسٹر سے ملنا چاہتی ہیں۔ وہ کچھ کہتے کہتے رکا۔ اچھا؟ منصب کو اس کی بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ میمونہ سے کچھ کام تھا؟ وہ تو شاید امی کو۔ وہ گڑبڑا کر موضوع بدلتے اسے اپنی نئی بارگین کے متعلق بتانے لگا، اور منصب کا دھیان بھی یکسر بدل گیا۔ سب کچھ ہی بہت مشکوک ہے منصب، لیکن کہاں سے اور کون سا سرا پکڑا جائے کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ سبھی مسئلوں کا حل تو وسیلہ کے ٹھیک ہونے میں ہی ہے تانیہ۔ اس نے ایک سرد آنکھ کھینچی۔ میں بالکل مایوس نہیں ہوں اس معاملے میں۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ذہنی چوٹ بہت معمولی ہے۔ اب تو سمجھو جو بھی کوشش کرنی ہے خود ہمیں ہی کرنی ہے۔ تانیہ ہرگز مایوس نہ تھی، لہجہ بھی پرجوش اور جذبے سے بھرپور تھا۔ مومن کہہ رہا تھا کہ ہمیں وسیلہ کو کہیں باہر لے کر جانا چاہیے۔ گھر کے بند ماحول میں بیٹھ کر بہت انتظار کر لیا، لیکن اسے لگتا ہے وسیلہ کی یادوں کو کچھ زیادہ پیچھے سے اٹھانا چاہیے۔ لیکن اسے لگتا ہے کہ وسیلہ کی یادوں کو
कुछ ज़्यादा पीछे से उठाना चाहिए। मतलब एक्चुअली एलिया मशवरा दे रही थी कि कालाम जाना चाहिए, क्योंकि वसीला की शादी से कुछ अर्सा पहले ही सब कालाम गए थे। लेकिन मोमिन ने इस बात को ये कहकर रद्द कर दिया कि वसीला को ज़्यादा करीब की बातें याद नहीं हैं। बहुत माजी की बातें फिर भी उसके जहन से टकरा रही हैं, तो क्यों ना उसको पुरानी बातें याद दिलाने पर फोकस किया जाए। मोमिन की सोच भी दुरुस्त होगी अपनी जगह, लेकिन मुझे लगता है उसे कम पुरानी बातें भी परेशान ज़रूर करती हैं। जैसे उसने मुझसे कहा कि वो किसी तहखाने में थी और कुछ औरतें उस पर जुल्म करती थीं। हाँ, लेकिन वो औरतें कौन थीं और क्यों उसकी दुश्मन थीं, ये सब उसे बिल्कुल याद नहीं। और पिछले दिनों ही मेरी वर्दी के जिक्र पर भी उसने बेसाख्ता यही कहा कि उसे वर्दी के नाम पर भी कोई बात है जो याद आकर रह जाती है। खैर, वो घुटनों पर हाथ रखते उठ कर खड़ा हो गया। मम्मी ने जहाँ का प्रोग्राम बनाया है हम उसके साथ हैं। देखते हैं इस टूर का क्या नतीजा निकलता है। मुझे लगता है सब बेहतरी की तरफ जा रहा है। बिल्कुल, और जाना भी चाहिए। आखिर हमारी डॉक्टर साहिबा इतनी मेहनत जो कर रही हैं। मैं तो सिर्फ एक कोशिश कर रही हूँ मनसब, लेकिन तुम्हारी बात वहीं रह गई। वो भी खड़ी हो चुकी थी। दोनों इस वक्त रिजवाना के घर पर थे। तानिया कुछ देर पहले वसीला से मिलकर आई थी। अब मनसब से उसकी तफसीली बात हुई थी, जिसमें मनसब ने उसे वसीला के हवाले से राशिद की बातें बताई थीं। कौन सी बात? मनसब सोच में पड़ गया। मेरा मतलब है, तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें अरहम के मुतालिक इतनी अहम बातें बताई हैं, तो तुम्हें क्या लगता है इस बारे में मज़ीद क्या किया जा सकता है? दिल तो चाहता है डायरेक्ट हवेली पर छापा मार दूं, अरहम खान की सारी पोल खुल जाए, लेकिन कानूनी बारीकियां हाथ बांध देती हैं। मैंने कहा ना तानिया, हर मसले का हल वसीला की याददाश्त वापस आने और उसकी तरफ से एक ठोस बयान दिए जाने में है। इंशाअल्लाह वो वक्त भी जल्द आएगा, परेशान मत हो। आ जाओ, तुम्हें छोड़ दूँ। वो उससे पहले ही बाहर निकल गया। मोमिन ने ऑफिस से आकर अपना सामान रखा, कपड़े भी तब्दील कर लिए, लेकिन हर तरफ मुकम्मल खामोशी थी। ना बच्चे दिखाई देते थे और ना ही एलिया। वो आस्तीनें ऊंची करता बाहर आया। अम्मी अब्बू का कमरा भी खाली मिला। वो हैरान होता बरामदे का दरवाज़ा खोलते बाहर आने लगा, जब एलिया दरमियानी दरवाजे से इस घर में दाखिल होती नजर आई। मोमिन की दिन भर के बाद अब मुलाकात हो रही थी। दिल उसे देखकर ही शाद हो गया। उसने अपनी हंसी रोकी और उसे करीब आने दिया। कमाल है, यहाँ किसी को एहसास ही नहीं कि किसी थके हारे के ऑफिस से आने का वक्त है। वो एकदम संजीदा हो गया। जी, मैं इसीलिए यहाँ आई हूँ। वो घबरा गई। मोमिन की आंखों में तो पहले ही देखा नहीं जा रहा था। अम्मी अब्बू कहाँ हैं? वो बगौर एलिया को देख रहा था। आसमानी गुलाबी लाइट प्रिंटेड सूट में वो बहुत फ्रेश, लेकिन मोमिन की नज़रों से परेशान और कुछ नर्वस सी खड़ी थी। जी, अभी खाने के बाद अम्मी की तरफ गए हैं। मामू सुबह से एक ही जगह बैठे थे। अब उनका कुछ चलने फिरने का दिल चाह रहा था, इसलिए अम्मी की तरफ चले गए। उसने सारी बात नीचे देखते मुकम्मल की। और बच्चे? वो भी उधर ही हैं। मतलब इस तरफ अभी और कोई नहीं है? वो यूं तो शायद कतई शरारत के मूड में ना आता, लेकिन एलिया की घबराहट खुद ब खुद उकसा रही थी। उसने बढ़कर एलिया का हाथ भी थाम लिया था। तो वो बेसाख्ता पूछ बैठी, जिस पर मोमिन ने कहकहा लगाया, तो ये मेरी जान कि दिल बेचारा फुर्सत के लम्हात का तरसा हुआ है, इसलिए तुम्हें सामने बिठाकर देखेंगे, तुम्हें सुनेंगे, और बस अभी के लिए यही मेरी खुराक है कि फ़िलहाल मेरा ना तो कुछ खाने का मूड है, ना किसी के साथ बातें करने का, इसलिए मैं तो अपने कमरे में जाऊंगा, तुम्हारी अपनी मर्जी है। उसने कहकर एलिया का हाथ भी छोड़ दिया और कमरे की तरफ बढ़ गया। एलिया ने कुछ देर तक उसकी पुश्त को देखा, फिर पीछे पीछे चलने लगी। मोमिन कमरे में आकर पलटा तो वो भी दरवाजे में खड़ी थी। मोमिन ने सवालिया अब्रू उठाया। कुछ डिस्कस करना था, लेकिन आपका तो बोलने का मूड ही नहीं है। सुनने का तो है। वो मुस्कुराया। वो भी सिर्फ तुम्हें। आ जाओ। उसने हाथ पकड़कर एलिया को अपने पास बिठा लिया और इस बार एलिया भी मुस्कुरा दी। वो असल में सब वहाँ प्रोग्राम डिस्कस कर रहे हैं मरकज़ार जाने का। अच्छा, कब? जी वही तो आपसे पूछना था। संडे के अलावा तो नहीं हो सकता, मनसब भी ड्यूटी वाला है। जी सब यही कह रहे थे, लेकिन बात ये हो रही थी कि एक ही व्हीकल हो, मतलब कोई कोच वगैरह, सब एक साथ हों। हाँ ये तो सही है। करते हैं पता। और जा कौन कौन रहा है? जी हम सब घर वाले और डॉक्टर तानिया और दादी। वो नहीं जाना चाहती, कहती हैं घर पे रेस्ट करूँगी। बाबा?
اسے خیال آیا وہ بھی نہیں جا رہے۔ پھر ان کی وجہ سے مامی نے کہا کہ میں بھی نہیں جاتی، لیکن ماموں نے منع کر دیا، کہتے ہیں اب میں رہ سکتا ہوں۔ ہاں الحمدللہ، وہ خوش ہوتے ہیں اب اپنی صحت کی بحالی پر۔ کسی کی مدد لینا ایسے میں اچھا بھی نہیں لگتا۔ تو اسی سنڈے کا پروگرام ڈن کر دیں؟ جی مائی لو، کیونکہ 6 سال بعد میں ایک بار پھر وہاں جانے کے لیے بہت بےتاب ہوں، جہاں کسی کا ہاتھ پکڑنا میرے لیے اتنا خوش آئند ثابت ہوا تھا۔ اس نے پیار سے ایلیا کا ہاتھ تھام رکھا تھا اور اسے دھیرے دھیرے سہلا رہا تھا۔ اس بار نہ پکڑ لینا سب کے سامنے، وہ شرما کر تنبیہ کر رہی تھی۔ اتنا کیوں گھبراتی ہو سب سے؟ میں تو اس بار بھی تھامے رکھوں گا۔ کون سا تم سمجھدار ہو چکی ہو، آج بھی گرتی پڑتی ہی رہتی ہو۔ ہاں بس یہی دکھائی دیتا ہے آپ کو۔ اس نے نروٹھے پن سے ہاتھ چھڑوایا۔ مومن تو شام تک سامنے بٹھا کر باتیں کر سکتا تھا۔ وہ بہانے سے ہاتھ چھڑا کر دروازے تک آئی اور شرارت سے مسکرا کر پیچھے دیکھا۔ مومن اس کے جانے پر مصنوعی غصے سے گھور کر دیکھ رہا تھا۔ وہ ہنستی ہوئی باہر نکل آئی۔ زندگی کے اس نئے آغاز کا آج وہ پہلا دن تھا اور شادی کے 8-9 بعد شروع ہونے والا یہ ہنی مون پیریڈ بلا شک و شبہ زندگی کا حسین ترین وقت تھا۔ زندگی کے اس نئے سفر کی خوشیوں کے لیے وہ دعا کرتی کچن میں داخل ہوئی تو پلکیں خوشی سے نم ہو چکی تھیں۔ اتوار کی صبح؟ اچھا، تانیہ نے زیر لب دہرا کر سوچا۔ اور کون کون جا رہا ہے؟ یہاں تو دادی اور توفیق انکل کے علاوہ سبھی۔ منصب جا رہا ہے؟ تانیہ نے تو نہ جانے کس خیال کے تحت پوچھا تھا، لیکن رمشا اس کے سوال پر مسکرا دی۔ ہاں وہ بھی جا رہا ہے۔ تو کیا لگتا ہے رمشا، مرغزار سے شام تک واپسی بھی ہو جائے گی؟ وہ موبائل پر رمشا سے بات کرتے یوں ہی کچن تک آئی تھی، لیکن مرغزار کا نام سن کر خدیجہ بیگم کا ہاتھ رکا۔ کام چھوڑ کر وہ کچن کے دروازے میں آئیں۔ مرغزار، کون جا رہا ہے؟ انہوں نے کچھ ایسی تشویش سے سوال پوچھا کہ تانیہ کا پہلے تو حیرت سے منہ کھلا، پھر فوراً اس نے اپنے حواس یکجا کیے۔ امی کی ہوائیاں کس لیے اڑی تھیں اسے سمجھنے میں بہت کم وقت لگا تھا۔ عیسیٰ کا تعلق مرغزار کے ایک دیہات سے تھا اور امی کی پریشانی کی وجہ یقیناً یہی نام بنا تھا۔ جی ابھی طے نہیں ہوا، تانیہ نے سنبھل کر بات بنائی۔ ابھی کچھ جگہیں ڈسکس ہو رہی ہیں، زیادہ امکان معلم جبا کا ہے۔ وہ انہیں بہلا کر فوراً دور چلی آئی۔ کیا ہوا؟ رمشا کے کان میں آدھی ادھوری باتیں پڑی تھیں، اس لیے تانیہ سے پوچھا۔ یار وہ امی ابو کبھی مرغزار کے لیے ہاں نہیں کہیں گے۔ عیسیٰ کا تعلق اسی علاقے سے ہے نا؟ وہ دبے لہجے میں کہتی کمرے میں آ گئی۔ تو پھر تم؟ رمشا کو خدشہ لاحق ہوا کہ تانیہ کہیں جانے سے منع نہ کر دے۔ میں انہیں کہہ دوں گی کہ ہم معلم جبا جا رہے ہیں۔ جھوٹ بولو گی؟ رمشا کے لہجے میں تنبیہ تھی۔ تانیہ ہنس پڑی۔ یار کچھ نہیں ہوتا، واپس آ کر ان کو تصویریں دکھا دوں گی کہ بلا وجہ آپ وہم کر رہی تھیں۔ ویسے بھی عیسیٰ کا گاؤں مرغزار سے کچھ دور ہے، اب وہ کون سا سفید محل میں بیٹھا ہوگا۔ بس تم کسی سے کچھ مت کہنا۔ وہ ایک دم لاپرواہ ہوئی تو رمشا بھی چپ ہو گئی۔ اتوار کی صبح ناشتہ بھی معمول سے کچھ زیادہ ہی جلدی کر لیا گیا تھا۔ ایلیا الارم لگا کر سوئی۔ رضوانہ نے پچھلی شام جانے سے معذرت کر لی تھی، وہ اونچائی چڑھنے سے گریز کر رہی تھیں۔ ایلیا نے بھی تائید کی کہ بلا وجہ تھکنے سے گھر پر ریسٹ کرنا بہتر ہے۔ ان کی وجہ سے نصرت کو بھی تسلی ہو گئی۔ توفیق اب بالکل اکیلے نہ تھے، ورنہ پہلے صرف دادی تھیں تو وہ بیچاری تو خود بزرگ تھیں، کسی اور کا کیا خیال رکھ سکتی تھیں۔ مومن نے ہائی روف کا بندوبست لیا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر منصب تھا، ساتھ والی سیٹ پر مومن اور آبی کو اس نے اپنی گود میں لے لیا تھا۔ پیچھے سب خواتین بیٹھ گئیں اور 8 بجنے سے کچھ پہلے ہی سب کی مرغزار روانگی ہو گئی۔ مینگورا آنے تک تو موسم بھی بالکل صاف تھا، لیکن سید الشریف کے بعد جب مرغزار کا راستہ شروع ہوا تو سارا راستہ ہی گہرے کالے بادلوں سے گھرا ہوا تھا۔ منصب اور مومن اگر موسم کی صورتحال کو تشویش بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے تو لڑکیاں خوب انجوائے کر رہی تھیں۔ منصب نے بیک ویو مرر میں دیکھا تو نظر اتفاقاً ہی وسیلہ پر پڑی۔ اس کا چہرہ ٹھنڈی خوشگوار ہوا کی وجہ سے دمک رہا تھا۔ مومن نے میوزک پلیئر آن کر کے پیچھے کو رخ پھیرا۔ ہاں بھائی لیڈیز، بارش ہو گئی تو گھبراؤ گی تو نہیں؟ اس کی مسکراتی نظریں اس وقت اپنی لیڈی پر ہی ٹکی ہوئی تھیں۔ ایلیا نے میرون بلیک اور سفید پرنٹڈ بہت ہی خوبصورت سوٹ پہن رکھا تھا۔ میرون شال میں اس کے کھلے بال اور سفید چمکتا چہرہ آج کل شرم کی لالی سے مستقل گلنار رہنے لگا تھا۔ جی نہیں بھیا، ہم تو بارش کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔
رمشا نے تائیدی نظروں سے تانیہ کو دیکھا۔ جی مومن بھائی، سیر کا لطف دوبالا ہو جائے گا، تانیہ مسکرا دی۔ وسیلہ، تانیہ اور رمشا اکٹھی بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان سے اگلی سیٹ پر ایلیا اور ندرت بیٹھی تھیں۔ ریبا ایلیا کی گود میں تھی اور آخری سیٹ پر کھانے پینے کا سامان اور بچوں کے اسٹرالر رکھے تھے۔ سیدو شریف سے مرغزار کا راستہ مختصر لیکن بہت خوبصورت تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ سب سفید محل کے نزدیک پہنچ گئے۔ گاڑی پارک کر کے سامان وغیرہ لے کر سفید محل کے خوبصورت وسیع لان میں پہنچے تب تک بھی بارش نہ ہوئی تھی، اس لیے وہیں لان میں بیٹھ کر دیر تک گپ شپ اور کھانا پینا چلتا رہا۔ مومن نے اپنی امی اور ایلیا کی مدد سے بہت سی پرانی یادوں کو جان بوجھ کر دہرایا کہ شاید وسیلہ کو کچھ یاد آ سکے۔ ایلیا کو برسوں پرانی بہت سی باتیں یاد تھیں۔ اس نے وسیلہ کو بہت کچھ یاد دلایا، لیکن وہ بس اجنبی نظروں سے اور ایک دم سپاٹ چہرہ لیے ایلیا کو تکتی رہی۔ یوں لگا جیسے ایلیا کا مخاطب وہ ہو ہی نہیں۔ ایلیا نے مایوس ہو کر مومن کو دیکھا، جس نے بس آنکھیں موند کر ایلیا کو تسلی دی۔ اس نے سوچا کہ کچھ دیر تک وہاں آس پاس کی جگہ گھما کر ایک کوشش اور کریں گے کہ شاید کوئی جگہ دیکھ کر وسیلہ کو کوئی دوسری بات یاد آ جائے۔ کھانے کے بعد ہلکی پھوار شروع ہوئی تو ندرت بچوں کو لیے کشادہ برآمدے میں آ بیٹھی۔ آبی کو اسٹرالر میں نیند آ گئی تھی۔ رمشا اور وسیلہ بھی وہیں ذرا فاصلے پر ریبا کو لیے کرسیوں پر بیٹھی تھیں۔ کھانے پینے کا سامان سمیٹ لیا گیا تھا۔ مومن کا خیال تھا کہ اتنا سب کچھ ساتھ لیے پھرنے کے بجائے واپس گاڑی میں رکھ دیا جائے۔ مومن، منصب اور ایلیا سامان لیے واپس نیچے جانے لگے تو تانیہ بھی ایلیا کی مدد کے خیال سے ساتھ ہو لی۔ نیچے پارکنگ میں آ کر سامان دوبارہ ڈگی میں ایڈجسٹ کر دیا۔ پارکنگ کے ساتھ ہی چھوٹی چھوٹی کھانے پینے کی اشیاء کی دکانیں تھیں۔ وہ سب جوسز اور کولڈ ڈرنک خریدتے ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ مومن اور ایلیا ایک شاپ میں داخل ہوئے تو تانیہ کچھ خریدنے کے لیے ایک دوسری دکان میں چلی گئی۔ منصب تانیہ کے ساتھ تھا۔ فریج سے کولڈ ڈرنک نکالتے اس نے پلٹ کر تانیہ کو دیکھا۔ تمہارے لیے کون سی تانیہ؟ ارے بالکل نہیں، تانیہ کو جھرجھری آ گئی۔ بہت ٹھنڈ ہے، مجھے تو کافی یا چائے چاہیے۔ اس نے آپس میں ہاتھ رگڑے اور سگریٹ کی ٹبیا اٹھاتے وہ عزیز تھا جس نے نام سن کر اس مرتبہ خوب دھیان سے کچھ دیر تانیہ کو دیکھا اور پھر باہر نکلتے فوراً موبائل نکال کر کال ملائی۔ جی لالا، مجھے لگتا ہے یہ وہی ہے آپ کی منگیتر۔ اس کے ساتھ ایک مرد بھی ہے، بہت بے تکلفی سے بلا رہا تھا۔ میں یہیں ہوں، آس پاس۔ اوکے، مجھے بتا دیجیے گا جب پہنچ جائیں۔ عزیز نے کال آف کر کے دیکھا۔ وہ دونوں اب ایک دوسری شاپ میں داخل ہو کر چائے کا پتہ کر رہے تھے۔ تبھی ہلکی پھوار جیسی برستی بارش میں ایک دم تیزی آئی۔ بارش کے ساتھ ہوا کے تیز جھکڑ بھی تھے۔ عزیز کے لیے سامنے والی شاپ میں جانا ممکن نہیں رہا تھا۔ اس کے قدم بھی وہیں رک گئے اور اس نے دیکھ لیا تھا کہ وہ دونوں بھی بارش کی وجہ سے باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ لڑکی نے شاید چائے کا آرڈر بھی دے دیا تھا۔ وہ دونوں بہت پرسکون انداز میں برستی بارش کا نظارہ کرتے ہنس ہنس کر باتیں کیے جا رہے تھے۔ ہائے اللہ، اتنی تیز بارش! ایلیا نے گھبرا کر مومن کا کندھا جھنجھوڑا۔ وہ پیمنٹ کر کے اب سامان اٹھا رہا تھا۔ بارش کی تیز آواز اس نے بھی سن لی تھی، لیکن وہ ایلیا کی طرح پریشان نہیں ہوا تھا۔ اچھا کوئی بات نہیں، رک جائے گی تھوڑی دیر میں۔ وہ بھی اس کے ساتھ دروازے میں آیا۔ طوفان کے تیور دیکھ کر اندازہ تو ہو گیا کہ ابھی یہ جلدی ٹلنے والا نہیں، لیکن ایلیا کو اس نے لفظوں سے تسلی دی۔ بچے، مامی، وہ اسے سخت گھبرائی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ لوگ تو سیف ہیں یار، ہم نے انہیں برآمدے میں بٹھایا تھا، پھر امی کے پاس رمشا اور وسیلہ بھی ہیں۔ ڈونٹ وری۔ اور کہ تانیہ اور بھیا، وہ ماتھا سکوڑ کر سامنے کی دکان میں دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ شاید ہمارے ساتھ والی دکان میں گئے ہیں۔ اور اب تم اپنے خدشوں کی دکان بند کرو، ہر کسی نے کوئی نہ کوئی شیلٹر ڈھونڈ لیا ہوگا، پتہ نہیں کب رکے گی۔ وہ پھر منہ بسورے کھڑی تھی۔ اچھا ویسے اس وقت اگر تم اکیلی ہوتی تو… مومن کے چہرے پر ہنسی تھی۔ ایلیا نے آنکھیں پھیلائیں۔ ہائے اللہ نہ کرے۔ جی تو بہتر ہے کہ اس بات کا شکر کرتے چپ رہو۔ میں اپنے لیے چائے بنوا رہا ہوں۔ موسم سے لطف اندوز ہونے کا اس سے عمدہ موقع اور نہیں ہو سکتا۔ وہ مسکراتے ہوئے کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ تم بھی چائے پیو گی؟ مومن نے سوالیہ ایلیا کو دیکھا تو اس بار اس نے بھی مسکرا کر سر اس بات میں ہلایا۔ وہ دونوں جس شاپ میں بارش کی وجہ سے پھنس گئے تھے وہ کافی کشادہ تھی۔ وہاں کھانے پینے کی اشیاء کے ساتھ ساتھ کچھ کرسیاں اور 2 چھوٹی میزیں بھی رکھی ہوئی تھیں۔
دونوں نے اپنے لیے چائے بنوائی اور وہیں بیٹھ کر برستی بارش سے لطف لینے لگے۔ تو چائے کیوں اچھی لگنے لگی؟ مومن نے پہلا گھونٹ لیتے مانی خیزی سے ایلیا کو دیکھا، جس پر وہ جھیم کر ہنس دی۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ اتنی مزیدار ہوتی ہے، اور مجھے یہ چائے اس وقت صرف تمہارے ساتھ کی وجہ سے اچھی لگ رہی ہے۔ تمہیں پتہ ہے جو وقت ہم گزار رہے ہوتے ہیں وہ چاہے کتنا خوبصورت ہی کیوں نہ ہو، ہمیں اس کی خوبصورتی کا احساس اس میں رہتے اس شدت سے نہیں ہوتا جتنا اس کے گزر جانے پر ہوتا ہے۔ ایسی یادیں گزر جانے کے بعد ایک خوبصورت پیراہن اوڑھ لیتی ہیں، اس کے سارے حسین رنگ ہمیں دور جانے پر دکھائی دیتے ہیں۔ مطلب یادیں بھی کوسے قزح ہیں جو دور سے بھلی لگتی ہیں۔ ایلیا نے اسے دیکھتے بے اختیار اس کی بات میں اضافہ کیا تو مومن نے ستائشی نظروں سے دیکھا۔ واہ، اتنی شاعرانہ اپروچ، اسے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ کرے آپ ہی کی یادیں بھی واپس آ کر ان کی زندگی کو رنگوں سے بھر دیں۔ ایلیا نے بے ساختہ ایک آہ بھری۔ ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ، رات کی سحر ضرور ہوتی ہے۔ جی، ایلیا اسے محویت سے بولتے دیکھ رہی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے تک ہماری زندگیوں میں بھی ایک اندھیرا جمود طاری ہو گیا تھا۔ تحریم آپی کی اچانک موت، وسیلہ کی عجیب و غریب حالات میں اچانک شادی، ماموں کی بیماری، 2 نومولود بچوں کی پرورش، امی کی صحت، ان کے صدمے۔ میں اور آپ تو عنقریب پاگل ہی ہونے والے تھے۔ 1 سال پہلے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ محض 1 برس بعد ہی سب کچھ اپنے آپ سنورتا چلا جائے گا۔ یہ ادراک بھی تم جیسی نیک روحوں کو ہوتا ہے ایلا۔ مومن اسے بہت محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، ورنہ انسان ناشکری پر اتر آئے تو دنوں کا سنورنا اسے دکھائی ہی نہیں دیتا۔ بس وہ کچھ اور نئی پریشانیاں گلے میں گھنٹی کی طرح سجائے انہی کا رونا روتا رہتا ہے۔ جی بالکل، اللہ پاک ہمیں ایسی سوچ سے بچائے۔ اس نے تائید کرتے پلٹ کر دیکھا۔ بارش اب بہت ہلکی ہو چکی تھی۔ چلیں مومن جی، کہیں بارش پھر سے تیز نہ ہو جائے۔ اسے تو بچوں کی ہی فکر لگی تھی۔ ہاں چلو نکل چلتے ہیں۔ مومن بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ کاؤنٹر پر وہ چائے کی پیمنٹ کر رہا تھا جب تانیہ اور منصب نے دکان میں جھانکا۔ ہمارا یہی اندازہ تھا کہ آپ بھی ساتھ والی دکان میں ہیں۔ تانیہ ان کو دیکھ کر مسکرا دی۔ پیمنٹ کر کے وہ چاروں اکٹھے باہر نکلے۔ اوپر چڑھ کر آتے وہ ہلکے ہلکے بھیگ چکے تھے۔ تانیہ اور منصب اپنے موبائل کیمروں سے تصویریں بنا رہے تھے۔ دھلا دھلا سفید محل کچھ اور بھی حسین لگ رہا تھا۔ ندرت، بچے اور رمشا وسیلہ سب ابھی تک وہیں برآمدے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان سب کو آتا دیکھ کر رمشا اپنی جگہ سے اٹھی اور وسیلہ کو بھی ہاتھ تھام کر ساتھ چلنے کو کہا۔ پیلس کی سیڑھیاں اتر کر وسیلہ نیچے اتر رہی تھی جب فضا اچانک ہی گولیوں کی آوازوں سے گونج اٹھی۔ سب نے فائرنگ کی اتنی نزدیک آواز پر گھبرا کر آس پاس دیکھا۔ چہرے کپڑے سے چھپائے وہ کم از کم 6 مرد تھے جو یکلخت ان سب کے سروں پر پہنچے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے تانیہ کو کھینچ کر دور لے گئے تھے۔ رکو! منصب ہی سب سے پہلے چلا کر پیچھے بھاگا، کیونکہ باقی لوگوں کو تو سمجھ میں ہی نہیں آئی کہ ہوا کیا۔ منصب کے لیے بحیثیت پولیس مین اعصاب بحال رکھ کر رد عمل دینا فطری رہا۔ وہ سب تیزی کے ساتھ نیچے کی طرف دوڑتے جا رہے تھے۔ منصب قریب پہنچا تو ایک آدمی نے پلٹ کر اسے زور سے دھکا دیتے دور گرا دیا۔ منصب بامشکل خود کو سنبھال کر دوبارہ اٹھا۔ تب تک وہ نیچے پارکنگ میں پہنچ گئے تھے۔ منصب ابھی ڈھلان پر ہی تھا۔ ایک آدمی نے اسے اٹھتے دیکھا تو ریوالور نکال کر اس پر فائر کر دیا اور اسی تیزی سے موڑ کاٹ کر غائب ہو گیا۔ گولی منصب کے ہاتھ پر لگی تھی اور ہتھیلی کے کونے کو چیرتی ہوئی نکل گئی تھی۔ ہاتھ سے خون کا فوارہ نکلا اور منصب نے بے اختیار اپنی ہتھیلی کو کمر پہ زور سے دبایا تاکہ خون نکلنے سے روکا جا سکے، لیکن خون کی روانی اس قدر تیز تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے منصب کی کمر خون سے لت پت ہو گئی۔ ادھر مومن نے آدمیوں کی فائرنگ اور تانیہ پر حملے کے نتیجے میں فوراً ایلیا اور رمشا کو برآمدے کی طرف دھکیلا تھا۔ فوری طور پر سمجھنا مشکل تھا کہ ان حملہ آوروں کے عزائم کیا ہیں، تبھی وہ باقی ماندہ فیملی ممبرز کو وہاں سے دور کر رہا تھا۔ ان آدمیوں کے تانیہ سمیت وہاں سے غائب ہوتے ہی سمجھ تو فوراً آ گیا کہ ان کا مقصد صرف تانیہ کو لے جانا تھا۔ تبھی وہ سب بھی دوڑ کر ڈھلان کے کنارے تک آ گئے تھے۔ منصب کو گولی لگتے ان سب نے بھی دیکھا۔ مومن تو فوراً اس کی طرف بھاگا۔ اس کے لیے بھی سمجھنا مشکل تھا کہ منصب کو گولی کہاں لگی ہے، اور آخر میں کھڑی وسیلہ کی پھیلی آنکھوں کے سامنے منصب کی بارش سے بھیگی شرٹ اور کمر سے بہتا خون اسے اپنے ہاتھ یکلخت خون میں لتھڑے چپچپے سے محسوس ہوئے۔ اچھا بھلا روشن دن
ایک کالی اندھیری طوفانی رات میں تبدیل ہوا۔ وسیلہ کا بی پی لو ہوتے ہی اس کے اعصابی نظام کو ایسے ڈاؤن کر گیا کہ وہ گھاس پر ہی لہرا کر گر گئی۔ رمشا اور ایلیا اس کی طرف بھاگی، جبکہ مومن نے بھاگتے ہوئے منصب کو جا پکڑا۔ کیا کر رہے ہو منصب؟ ان لوگوں کے پاس بندوقیں ہیں، تو کیا تانیہ کو کڈنیپ ہونے دیں؟ منصب نے جیب سے رومال نکال کر ہاتھ پر باندھنا شروع کیا تو مومن نے آگے بڑھ کر فوراً اس کی پٹی باندھی۔ مجھے مت روکو اور بالکل فکر مت کرو، مجھے ہیلپ کے لیے پولیس بلوانی پڑی تو منگوا لوں گا، بس ان کی لوکیشن گم نہیں ہونی چاہیے۔ وہ اس بار رکا نہیں بلکہ جمپ لگا کر دوڑتے ان آدمیوں کے پیچھے بھاگ گیا۔ تانیہ ان آدمیوں کے شکنجے میں جکڑی لگاتار مزاحمت کر رہی تھی، ساتھ ساتھ چلا بھی رہی تھی۔ ایک آدمی نے اپنے کندھے کا رومال تانیہ کے منہ پر باندھ دیا اور ایک آدمی نے کال آنے پر موبائل کان سے لگایا۔ جی سردار، کام ہو گیا، جی ہم پہنچنے والے ہیں۔ اس نے تو کہہ کر کال آف کر دی، لیکن تانیہ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ سردار سن کر پہلے تو صرف شک گزرا، لیکن جب آدمی نے بتایا کہ پہنچنے والے ہیں تو رہا سہا شک بھی دور ہو گیا۔ وہ عیسیٰ کے علاقے میں تھی اور پیلس سے نکلے کچھ ہی دیر ہوئی تھی تو یقیناً اسے وہیں لے جایا جا رہا تھا۔ اس مرتبہ اس نے بھی مزاحمت ترک کر دی۔ مہینوں سے وہ جس ایک لمحے سے بچنے کی تگ و دو کر رہے تھے، بالآخر وہ اس کی زندگی میں آ گیا تھا، اور پہلی بار تانیہ کو احساس ہوا کہ وہ تو شاید بہت پہلے سے اس سامنے کے لیے تیار تھی۔ ہاں، البتہ امی ابو سے جھوٹ بول کر نکلنے پر شدید پچھتاوا محسوس ہوا۔ امی ابو، کاش میں آپ سے زندہ مل پاؤں۔ اس نے دکھ اور شرمندگی کے احساس سے آنکھیں میچ لیں۔ منصب جس وقت گاڑی لیے پیچھے بھاگا، وہ آدمی اس سے بہت دور نکل گئے تھے اور سڑک پر آگے کہیں دکھائی نہ دیے۔ تب منصب نے مقامی آبادی کے لوگوں سے سردار عیسیٰ کی حویلی کے متعلق پوچھنا شروع کیا۔ تانیہ نے ہی بہت پہلے بتایا تھا کہ عیسیٰ کا تعلق اسی علاقے سے ہے۔ سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ صرف تانیہ کو اٹھا کر لے جانا عیسیٰ کا ہی کام ہو سکتا ہے۔ منصب کو تھوڑی دقت تو ہوئی اور وقت بھی لگا، لیکن بالآخر وہ سردار عیسیٰ کے بنگلے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ سردار عیسیٰ سے ملنا ہے، منصب نے گیٹ پر کھڑے چوکیدار کے ہاتھ پر اپنا کارڈ رکھتے اندر اطلاع دینے کو کہا۔ وہ دربان اسے رکنے کا کہہ کر فوراً اندر چلا گیا۔ منصب کی خون سے بھری شرٹ نے اسے بھی بوکھلا دیا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا گیا اور کچھ دیر میں ہی واپس آیا اور منصب کو ایک دوسرے گیٹ سے اندر جانے کو کہا۔ منصب اپنی گاڑی میں بیٹھ کر دوسرے لان میں داخل ہوا تو وہاں کچھ آدمی دکھائی دیے۔ اسے ایک کمرے میں لا کر بٹھا دیا گیا۔ منصب کو بلڈنگ کی ساخت دیکھ کر ہی سمجھ میں آ گیا کہ اسے مردانہ ڈیرے میں لا کر بٹھایا گیا ہے۔ کچھ ہی دیر میں ایک لڑکا وہاں دو خادموں سمیت آیا۔ دونوں نے ہی ہاتھوں میں بندوقیں لے رکھی تھیں۔ جی فرمائیے۔ لڑکا کچھ اکھڑ اور مغرور قسم کا لگتا تھا۔ بنا سلام دعا نہایت روکھے لہجے میں دریافت کیا۔ میں اے ایس پی منصب رضا ہوں۔ میری ساتھی تانیہ سرفراز کو ابھی کڈنیپ کر کے یہیں لایا گیا ہے۔ منصب نے اس سے بھی زیادہ اکھڑے لہجے میں اعتماد سے مدعا ظاہر کیا۔ جی ہاں، مس تانیہ یہی ہیں اور محفوظ ہیں۔ اس نے بھی سہولت سے تسلیم کیا۔ آپ سردار عیسیٰ ہیں؟ منصب نے کچھ الجھ کر دریافت کیا۔ جی نہیں، میرا نام عزیز ہے، میں سردار عیسیٰ کا چچا زاد ہوں۔ مجھے عیسیٰ صاحب سے ملنا ہے اور مس تانیہ سے بھی۔ جی، ہو جاتی ہے ملاقات، آپ کچھ دیر انتظار کریں۔ وہ بنا منصب کا جواب سنے اس بار باہر نکل گیا۔ منصب نے عزیز کی گفتگو کے بعد اپنے تناؤ میں واضح کمی محسوس کی۔ اسے مومن اور باقی گھر والوں کا خیال آیا تو فوراً موبائل نکال کر مومن کو کال ملائی اور اسے صورتحال سے آگاہ کر کے تسلی دی۔ میں وہاں آؤں؟ مومن نے اجازت چاہی۔ نہیں مومن، میرا خیال ہے تم لوگوں کو اگر زیادہ مسئلہ نہیں تو وہیں پر ہمارا انتظار کرو۔ وہاں سب ٹھیک ہیں؟ ہاں، یوں تو کوئی پرابلم نہیں، یہاں آرام سے بیٹھا جا سکتا ہے۔ بس وسیلہ بے ہوش ہو گئی تھی، ابھی کچھ دیر پہلے جوس وغیرہ دیا تو ہوش میں آ گئی ہے۔ اسے اندر لٹا دیا ہے، اب بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ منصب نے کسی کو اندر آتے دیکھا تو کال آف کر دی۔ کچھ ہی دیر میں ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ نہ جانے کیوں دیکھتے ہی منصب کو یقین ہو گیا کہ یہی عیسیٰ ہوگا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور عیسیٰ کی نظر منصب کی شرٹ پر پڑی جو خون سے بھری ہوئی تھی۔ اوہو، آپ تو زخمی؟ وہ پریشان ہو کر بے اختیار آگے بڑھا تو منصب نے ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ جی نہیں، یہ ہاتھ کا خون ہے جو دبانے کی وجہ سے یہاں لگ گیا ہے۔ او اچھا۔ عیسیٰ بھی تسلی ہونے پر اپنی جگہ پر رک گیا۔
کیونکہ منصب کے ہاتھ پر رومال بندھا ہوا بھی دیکھ لیا تھا۔ میں شرمندہ ہوں کہ میرے آدمیوں کو گولی چلانی پڑی، جبکہ میں نے انہیں منع بھی کیا تھا۔ مس تانیہ کہاں ہیں؟ اور میں جاننا چاہتا ہوں کہ انہیں اس انداز میں کیوں لایا گیا۔ منصب نے اس کی شرمندگی کو اگنور کیا۔ آپ تشریف رکھیں، نہیں مجھے تانیہ سے ملنا ہے، ان کی خیریت جاننی ہے۔ منصب کا لہجہ سخت ہو گیا۔ آپ مس تانیہ کے؟ عیسیٰ نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ جی وہ ہماری ایک پیشنٹ کی ڈاکٹر ہیں، میری کزن کا ذہنی علاج چل رہا ہے اور تو آپ کیا تانیہ کی شادی نہیں ہوئی؟ عیسیٰ کچھ گڑبڑا سا گیا۔ شادی؟ منصب متعجب ہوا۔ جی نہیں۔ اوہ آئی سوری، مجھے لگا تانیہ نے شادی کر لی ہے اور آپ سب سسرالی رشتہ دار وغیرہ ہیں۔ آئی ایم ریئلی ویری سوری، آپ تشریف رکھیں، میں آپ کو ساری بات بتاتا ہوں۔ عیسیٰ اس وقت نہایت پشیمان سا لگ رہا تھا۔ منصب نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ پہلی فکر تانیہ کی طرف سے لاحق ہوئی۔ عیسیٰ کچھ جذباتی مزاج کا بندہ معلوم ہوتا تھا، جلد میں کچھ بھی کر بیٹھنے والا۔ وہ ایکچولی میں مہینوں سے تانیہ کو تلاش کر رہا تھا، مجھے ان سے معافی مانگنی تھی۔ معافی؟ منصب کے لیے یہ ایک نئی بات تھی، کیونکہ اسے تو کچھ اور ہی معلوم تھا۔ تانیہ میری منگیتر ہیں، میرے چھوٹے بھائی کی ڈاکٹر بھی رہی ہیں۔ میرے بھائی نے سوسائڈ کر لی تھی۔ مجھے لگا تھا یہ سب ڈاکٹر تانیہ کے غلط مشورے کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اچھا؟ منصب اسے بغور سن رہا تھا۔ اگرچہ یہ سب باتیں اسے معلوم تھیں، لیکن اسے عیسیٰ کو سننا تھا، اس لیے چہرہ سب پاٹ رکھا۔ میرا بھائی جس کار میں گھر سے نکلا اس کے بریکس فیل تھے۔ میرا ڈرائیور مکینک کو بلانے گیا ہوا تھا۔ اسی دوران سہیب باہر نکلا اور کار اسٹارٹ کر کے کہیں نکل گیا۔ اس کی نیت سوسائڈ کی نہیں تھی۔ حادثہ کار کی خرابی کی وجہ سے پیش آیا، لیکن ادھر دوسرے معاملات کچھ ایسے حساس ہو چکے تھے کہ مجھے لگا اس نے صدمے سے اپنی جان لے لی ہے۔ میرے آدمیوں نے کلینک کی توڑ پھوڑ بھی کی، تانیہ کے گھر بھی گئے۔ ارادہ تب بھی تانیہ کو اٹھوا لینے کا تھا، لیکن یہ لوگ پہلے ہی کہیں چلے گئے تھے۔ مجھے البتہ بھائی کی موت کے 2-3 روز بعد پتہ چلا کہ معاملہ سوسائڈ کے بجائے بریکس فیل ہونے کا تھا، لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی۔ میں تب سے اگر تانیہ کو ڈھونڈ رہا ہوں تو وجہ صرف اس غلط فہمی کا ازالہ کرنا تھا، اور اگر ایسا ہے تو پھر ابھی آپ کے آدمیوں نے گن پوائنٹ پہ تانیہ کو کیوں اٹھایا؟ فائرنگ بھی کی اور طریقہ بھی۔ آئی ایم سو سوری، میں بہت شرمندہ ہوں۔ عیسیٰ کا ایک بار پھر سر جھک گیا۔ مجھے عزیز نے کچھ اس انداز میں بتایا کہ صاف لگا تانیہ کہیں شادی کر چکی ہیں اور اپنے شوہر اور سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ گھومنے آئی ہوئی ہیں۔ مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ میں مہینوں سے تانیہ کی تلاش میں سرگردہ ہوں اور معافی مانگ کر اپنے رشتے دوبارہ بحال کرنا چاہتا ہوں۔ تو میرے لیے یہ بہت شاکنگ ثابت ہوا کہ میری منگیتر نے کہیں اور شادی کر لی ہے۔ تانیہ اپنی والدین کے ساتھ ہی رہتی ہے اور کوئی رشتہ شادی وغیرہ اب تک نہیں ہوئے۔ ہماری فیملی کے ساتھ تانیہ کے دوستانہ مراسم ہیں۔ میری بہنوں کے ساتھ ان کی اچھی دوستی ہے اور اسی رشتے کی مناسبت سے میں بھی تانیہ کو اپنی بہن ہی سمجھتا ہوں۔ منصب نے عیسیٰ کا مزاج دیکھتے وضاحت سے جواب دینا مناسب سمجھا، اور جسے سن کر عیسیٰ کے تیور کچھ اور بھی درست ہوتے گئے۔ کیا آپ مجھے تانیہ سے ملوا سکتے ہیں؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ منصب کو پھر اس کی خیریت کی فکر لاحق ہوئی۔ جی وہ بالکل ٹھیک ہیں، لیکن میری ابھی ان سے ملاقات نہیں ہوئی۔ آئیے میں آپ کو ان سے ملوا دوں۔ عیسیٰ فوراً اٹھ کھڑا ہوا تو منصب نے بھی پیش قدمی کی۔ مختلف راہداریوں سے گزر کر وہ ایک کمرے کے سامنے رکا اور اس کا دروازہ منصب کے لیے کھولا۔ جو کچھ میں نے ابھی آپ کو بتایا وہ آپ تانیہ کے سامنے دہرا دیں، میں ابھی حاضر ہوتا ہوں۔ عیسیٰ بجائے اندر جانے کے وہیں سے واپس پلٹ گیا اور منصب کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے دیوار کے ساتھ ایک سنگل پلنگ رکھا ہوا تھا، ساتھ 2 کرسیاں، جن میں سے ایک پر تانیہ بیٹھی تھی اور سخت بے چین دکھائی دیتی تھی۔ منصب کو داخل ہوتے دیکھ کر وہ گھبرا کر اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ منصب تم؟ وہ بے ساختہ 2 قدم آگے بڑھی۔ تم ٹھیک ہو؟ اسے یاد تھا منصب کے آگے بڑھنے پر فائر کیا گیا تھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ منصب کو خود پہلی مرتبہ اطمینان محسوس ہوا۔ جب تک وہ تانیہ کو زندہ سلامت دیکھ نہ لیتا سکون ملنا ناممکن تھا۔ تمہیں یہاں تک آنے کیسے دیا گیا؟ وہ منصب کے بآسانی کچھ ہی دیر میں پیچھے آ جانے پر حیران تھی۔ منصب مسکرا دیا۔ بیٹھ جاؤ، بتاتا ہوں۔ وہ خود بھی کرسی گھسیٹ کر سامنے بیٹھ گیا اور جو کچھ عیسیٰ نے بتایا تھا سب تانیہ کے سامنے دہرایا، اور جسے سن کر تانیہ کا بھی حیرت سے برا حال تھا۔ واقعی؟ وہ بے یقینی سے ہنس دی۔ سہیب کی جان میری وجہ سے نہیں گئی؟
یہ تو میں نے کہا تھا نا تانیہ کہ تم ایسا کر ہی نہیں سکتی، بس تمہیں ہی خود پر بھروسہ نہیں رہا تھا۔ اور منصب نے گلا کھنکارا، عیسیٰ تم سے شرمندہ ہے، سامنا بھی کرنے کی ہمت نہیں ہے، خصوصاً ابھی جس انداز میں تمہیں لایا گیا وہ پشیمان ہے کہ پھر اجلت میں بھول کر بیٹھا۔ تانیہ نے سمجھ کر سر ہلایا، ہر کام میں اجلت دکھاتے رہے ہیں، انہوں نے تو پرپوز بھی بنا سوچے سمجھے کیا تھا۔ ایک منٹ، مومن کی کال۔ منصب نے کال اٹینڈ کر کے مومن کو بھی اب تک کی ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ او گڈ، یہ تو تانیہ کے حوالے سے بہت اچھی خبر ہے۔ تو منصب پھر وہاں سے آپ لوگوں کی روانگی؟ ہاں، میں عیسیٰ سے بات کرتا ہوں، ہمیں اب یہاں سے نکلنا چاہیے۔ اس نے کال آف کر کے کمرے سے باہر جھانکا تو ایک گن مین دکھائی دیا۔ بھائی، سردار عیسیٰ کو بھیج دیں۔ وہ پیغام دے کر واپس اندر آ گیا۔ تمہیں عیسیٰ سے بہت نارمل انداز میں بات کرنا ہوگی، کوئی پرانا گلا شکوہ نہیں، وہ سب بعد میں دیکھنے کے معاملات ہیں۔ منصب نے اسے آہستہ سے تنبیہ کی اور تانیہ نے بھی سر ہلا دیا۔ عیسیٰ بھی کچھ ہی دیر میں وہاں آ پہنچا اور اس مرتبہ بھی اس نے دروازے پر دستک دی۔ منصب دستک سن کر خود ہی باہر آ گیا۔ جی، وہ میری پوری فیملی وہاں سفید محل میں رکی ہمارا انتظار کر رہی ہے، وہ سب ہماری وجہ سے بہت پریشان ہیں اور مجھے کلینک بھی جانا ہے۔ منصب نے اپنا زخمی ہاتھ سامنے کیا۔ جی، مجھے بھی احساس ہے اور میں نے تو آپ کے لیے ڈاکٹر کو بلوا بھیجا ہے۔ اگر آپ… جی نہیں، شکریہ، بس آپ ہمیں اجازت دیجیے، میرے آدمی آپ کو چھوڑ آئیں گے۔ لیکن… وہ کہتے کہتے جھجک کر رکا۔ میں ایک بار پھر معافی چاہتا ہوں، یہ جو کچھ بھی ہوا اس پر ایک مرتبہ آپ خود مس تانیہ سے بات کر لیں۔ منصب نے اس مرتبہ مسکرا کر عیسیٰ کی بات کاٹی اور اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر ہلکا سا دباؤ دیا اور اسے ابرو سے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ عیسیٰ پہلے تو بری طرح جھیم گیا، لیکن جب دیکھ لیا کہ منصب کو ساتھ نہیں آ رہا تو اپنا اعتماد بھی بحال ہوتا محسوس کیا۔ تانیہ سے اکیلے میں بات کرنا اس کے لیے نسبتاً آسان تھا۔ وہ منصب کو وہیں چھوڑ کر کمرے میں چلا آیا۔ تانیہ نے جب عیسیٰ کو اندر آتے دیکھا تو گھبرا کر پیٹھ پھیر لی۔ منصب بھی ساتھ نہیں تھا۔ وہ بری طرح پریشان ہو گئی، دل کی دھڑکن بھی بے ترتیب تھی، گلا بری طرح خشک ہوا تھا۔ مجھے معاف کر دو تانیہ۔ عیسیٰ کے صاف سادہ الفاظ پر اس نے حیرت سے پلٹ کر دیکھا تو عیسیٰ نے اپنے دونوں ہاتھ معافی کے انداز میں تانیہ کے سامنے جوڑ رکھے تھے۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بے ساختہ کچھ قدم آگے آئی۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ نیچے دیکھنے لگی۔ میں نے بار بار تمہارا دل دکھایا ہے، یہ معافی اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ مجھے سہیب کی ڈیتھ کا بہت افسوس ہے، میں بھی معافی چاہتی ہوں کہ اس غم کی گھڑی میں آپ کے ساتھ نہیں تھی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور جوان بھائی کی موت کی تعزیت جو مہینوں سے تانیہ کے دل میں دبی تھی، اس نے سب سے پہلے اس کا اظہار کیا، جس پر عیسیٰ کو بھی بہت تعجب ہوا۔ بے شک سہیب کی موت بہت ہی دکھ کا وقت تھا، پر مجھے افسوس ہے کہ اس میں کچھ اور انچاہے عوامل بھی شامل ہو گئے تھے۔ کوئی بات نہیں، تکلیف میں انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہے، میں سمجھ سکتی ہوں۔ تو تم نے مجھے معاف کر دیا تانیہ؟ اس نے بے ساختہ ہی تانیہ کی کلائی تھام لی تھی۔ مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے عیسیٰ، آپ جس تکلیف سے گزر رہے تھے اس میں انسان سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے۔ تانیہ نے غیر محسوس طریقے سے ہاتھ بھی چھڑایا۔ تھینک یو تانیہ، اور میں تمہیں اس انداز میں یہاں بلوائے جانے پر بھی معذرت خواہ ہوں۔ جی، یہ واقعی غلطی ہے۔ اس مرتبہ تانیہ نے عیسیٰ کی طرف دیکھا تو چہرے پر سنجیدگی تھی، کیونکہ میرے ساتھ ایک بہت حساس ذہنی پیشنٹ بھی موجود تھی۔ اس کی ذہنی حالت پر اس کا بہت برا اثر بھی پڑ سکتا ہے۔ میں اس کی بھی معالج ہوں اور اپنی وجہ سے ایک اور مریض کا نقصان اب افورڈ نہیں کر سکتی۔ I'm so sorry۔ وہ بس یہی کہہ پایا۔ اب ہمیں اجازت چاہیے، دراصل ان کی فیملی وہاں مرغزار میں ہماری آمد کی منتظر ہے اور وہ سب کافی پریشان بھی ہیں۔ ہاں، مجھے احساس ہے۔ آئیے۔ عیسیٰ کو مزید کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہوئی تو کمرے سے باہر نکل گیا۔